کیوں بھائی بڑے عالم ہیں، تقویٰ ہے، بہت پڑھا ہے، بہت کام کیے ہیں، ان کا جب یہ حال ہے، ان کے جو استاد ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، اعلیٰ حضرت کا کیا حال؟ اور اعلیٰ حضرت ابھی حضرت نے شعر پیش کیا نا، وہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور پھر وہ شفیع والا تیری سرکار میں لاتا نہیں رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا پیش کیا، وہ تشریح شاندار تشریح آپ نے کیا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کا کیا حال ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت کا جب یہ حال ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے کہ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد، اتنی مجدد اعظم ہے، اس کے باوجود بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں غوث پاک کی شان میں، جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ میرا کل سرمایہ حضور غوث پاک، میں پیش کروں گا اپنی شفاعت کے لیے حضور غوث پاک، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا مرتبہ ہے غوث والا ہے۔ تو اس اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے، تو پھر غوث پاک کا کیا حال ہے کہ نہیں؟ اب سنیے اس کتاب کا یہ واقعہ، حضور سرکار غوث اعظم جب کہیں نکلتے تھے راستے میں، جیسے ہمارے والد صاحب آتے تھے کہ خدا سلام کوئی دعا لے رہا ہے، جیسے کہا جی وہ ابھی کہیں نہ خاصیہ میں حضرت آتے ہیں وہ پتہ ہی کرتا، تو اب آئے گا تو بتا دوں دعا دے دیں، لیکن عقیدت محبت ہے۔ تو غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی، لوگوں کو ان سے عقیدت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہوگی، بالکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ تو غوث پاک جب کہیں نکلتے تھے اپنے مدرسے سے، خانقاہ سے، گھر سے، تو لوگوں کا ازدحام ہو جاتا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی، کوئی دعا لے، کوئی مصافحہ کرے، کوئی پیشانی کا بوسہ لے، کوئی سلام کرے، کوئی دعا لے، مطلب اپنی حاجتیں پیش کرتے، لوگ فیض حاصل کرتے، برکت حاصل کرتے حضور غوث اعظم سے، اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، لوگوں کا ازدحام ہو جاتا ہے۔ ہر بار ایسا ہوگا، ایک دفعہ ایسا ہو کہ آپ گھر سے نکلے کسی کام سے، کہیں تبلیغ و ارشاد میں، بھائی جو پیر حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کام کے لیے جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے تو چاول ہی خریدیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے تو اب سبزی خریدیں گے، کیوں کہ ہمارے مدرسے کا طلبہ کھائیں، یہ تو دینی کا کام ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب مہینہ آ رہا ہے، ڈھال کر ہم لوگ مانگنے آئیں گے، دروازے میں چندہ دے دو، وصولی دے دو، کیوں آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ یہ دینی کا کام ہوا نا کہ طلبہ کھائیں گے، پڑھیں گے۔ تو غوث پاک کہیں نکلے گھر سے، اب جب نکلے تو پہلے نکلتے تو بھیڑ ہی اکٹھا ہو جاتی، اب جب نکلے ہیں حضرت تو جو سنیے گا آپ، کوئی نہیں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے پردھان منتری جی جب نکلتے جب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اب کوئی نہ آئے، ان کا تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ان کو کم ہوگا، لیکن جو پیے لوگ ہیں، ان کے جو آگے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو زیادہ ہوگا، ارے کوئی نہ آیا، کوئی نہیں آیا، کہاں ہوا۔ غوث پاک نکلے، آپ کے ساتھ ایک دو مرید تھے، تو غوث پاک کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ چل رہے ہیں، بھائی صوفی ہے، ولی ہے، ولی لوگ تھوڑی چاہتے کہ میرے پیچھے بھیڑ اکٹھی ہو، جو یہ چاہ لے کہ میرے پیچھے بھیڑ اکٹھی ہو، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ولی تو سب سے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو سب ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، ہم دنیا والے ان کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر بار جب نکلتے تو لوگ کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی، اس بار جب نکلے کوئی نہیں آیا، چل رہے ہیں اسے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر چلے، کوئی نہیں آیا۔ ابھی کو جو مرید لوگ ایک دو ساتھ کو تشویش ہوئی، حضرت یہ کو تشویش ہوئی، یعنی کیا بات ہے، کیا غوث اعظم کا ویلو کچھ کم ہو گیا کیا؟ غوث اعظم کے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں کچھ کمی آ گئی ہے کیا بات ہے؟ پہلے بھی وہی غوث تھے، اب بھی وہی غوث تھے، پہلے نکلتے تھے تو بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی، اب آگے کوئی بھی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کیوں نہیں آتے؟ لوگ پوچھتے نہیں، آؤ مطلب کیوں نہیں کرتے؟ آدر مادر آن مان دان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تعجب والی بات یہ نہیں۔ اب ان کے دل میں یہ خیال ہے، ان کے جو غوث پاک کے مرید تھے نا پیچھے پیچھے، ان کے دل میں خیال آیا، خیال
اب بتائیے ہمارے آپ کے دل میں خیال آتا ہے، میرے دل میں خیال ہے تو حضرت جانے اور حضرت کے دل میں جو خیال ہے میں جانا نہیں نا. اب ان کے دل میں خیال آیا غوث پاک نے جان لیا. مرید کے دل میں خیال کوئی نہیں آیا. اب ہوا کیا کوئی نہیں، اچانک اتنے لوگ آ گئے، بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور بھیڑ ہو گئی. کوئی اس دکان سے نکل رہا ہے، کوئی اس دکان سے نکل رہا ہے، کوئی اس مکان سے نکل رہا ہے، کوئی اس دروازے سے بھاگ رہا ہے جا کر اور آیا غوث پاک کو چاروں طرف سے، غوث پاک بیچ میں. اب کوئی دامن چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا بھائی، یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو کوئی نہیں کہ حضرت بھائی کا سلام پڑا گیا. ارے بھائی یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو کوئی نہیں کہ کہاں سے لوگ نہ گئے، فرشتوں کی جماعت تو نہیں کر رہے، یہ جناتوں کا جنات تو نہیں اکٹھا ہو گئے، اتنی بھیڑ کہاں سے آ گئی؟ اب جب بھیڑ اکٹھا ہوئی، جب بھیڑ اکٹھا ہونے سے پہلے جو مرید تھے جو کہہ رہے بھیا کہاں رہ گئے لوگ، کوئی نہیں ہے تو غوث پاک آگے پیچھے تھے، بیچ میں تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن جب بھیڑ آ گئی، لوگ بہت زیادہ آ گئے تو مرید صاحب جو پیچھے ہو گئے، چلے گئے تیرار میں. اور ہم اردو کو پھر بات مدرسہ اب کہہ رہے یار پہلے ہی ٹھیک تھا، پہلے ہی ٹھیک تھا. ہمیں 20 سال میں شروع ہو گئے ہے کہ نہیں. اب جب اتنا سوچا، ایسا نہیں کہ 5 منٹ میں ہو گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے کہ نہیں. اب جب اتنا سوچا تو کیا دے گا؟ بھیڑ سب سب ختم، سب ختم، بھیڑ ختم. اب جو جہاں سے آیا وہاں چل گیا. اب جن کے دل میں کھلبلی ہونے لگی، کیا یار میں کیا دیکھ رہا ہوں، بھیڑ نہیں تھی آ گئی، آئی پھر ختم. اب پھر غوث پاک کے اچھا ہوا ہم اپنے 20 سال ساتھ ہو گئے، لیکن جو دل میں تشویش تھی ہماری کہ کوئی نہیں تھا، آ گئے پھر آج چلے کیسے گئے یہ نہیں جا رہا. مرید تھے نا ہے کہ نہیں، منہ بولے مرید. اب ہوا کیا، ان کی نظر غوث پاک کے چہرے پر گئی ہے. غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک نے مسکرایا، کہا میں سمجھ رہا ہوں تم چاہتے کیا ہو، تمہارے دل میں کیا خطرات ہیں، تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں، مجھے معلوم ہے. کہ حضور بہت پریشان، حضور جلدی بتا دیا جائے. کیا بتاتا ہوں، دیکھو تم نے پہلے دل میں یہ سوچا کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہمارے پاس آئے. اب تم نے سنا کہ غوث پاک کی ولایت میں کچھ کمی تو نہیں آ گئی، کچھ ان کا ویلو وقار عزت کچھ کم تو نہیں ہو گیا. میں نہیں چاہتا تھا، پھر میں نے چاہا، بلا لیا میں نے سب کو ملا لیا گئے. ابھی تم نے سوچا کہ یار میں پہلے ہی اچھا تھا، پھر میں نے چاہا سب کو واپس کر دیا. اے میرا مرید سن، اے میرے مریدی ساتھی سنو، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر دیا ہے. جب میں چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں واپس کر دیتا ہوں. میں نے چاہا بلا لیا، میں نے چاہا واپس کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ مجلس سجائی ہے غوث پاک کے نام سے، اور حضرت نے تحریر کیا ہے غوث پاک کے نام سے، اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں غوث پاک کو اپنی مرضی سے نہیں، غوث پاک کی مرضی سے. اور دوسروں کی مجلس میں وہی آتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں، جس کو نہیں بلاتے وہ گھر میں سو رہا ہوگا ہے کہ نہیں، سو رہا ہوگا، موبائل چلا رہا ہوگا. اچھا 2 بات اور میں بیان کر دوں، آپ لوگ طلبا بھی ہیں تو میں اس تعلق سے بیان کر دوں 10-5 منٹ اور ہے کہ نہیں. غوث پاک کے تعلق سے 2 بات، بہت لمبا واقعہ لیکن اور میں مین بات بتاؤں گا. وہ کیسے، وہ ایسے کہ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، علم با ادب با نصیب، بے ادب ہے کہ نہیں.
اور ادب سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حالانکہ شعر میں اعتراض ہو گیا. ادب بہت بڑی چیز ہے. لیکن ادب سے غوث پاک کو کتنا بڑا مقام ملا. غوث پاک جو غوث پاک بنے ادب سے, وہ کیسے غوث پاک پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نا, تو ہوتا ہے نا بھائی, وہ لائن میں جلسہ ہے, تیراہا میں جلسہ ہے, ہندورا میں جلسہ, چلو سننے چلتے ہیں حضور کہاں عالم آ رہے ہیں, ان کی زیارت کریں, ان کی دعا لیں, ہے کہ نہیں, ان کی چہرے کی زیارت کریں, برکت حاصل کریں گے, فلاں بزرگ آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں. اور اسی میں کچھ طلبہ اس لیے ہوتے ہیں سوچنے والے طلبہ کے لوگ بھی, ارے جب دیکھا وہ کتاب تھی, امتحان لے لے ہوگا, آج پتہ چلی ہم سے ملاقات ہو جائے, سارا غرور نکل جائے, 2-3 سوال پوچھا ہوگا, ٹائٹ ہے فکس. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ اچھی نیت لے کر جاتے ہیں وہ برکت حاصل کرتے ہیں, اور جو لوگ برا ارادہ کرتے ہیں ان کو برکت نہیں ہوتی, نہ رحمت ہوتی, بلکہ وہ ذلیل ہو جائے کبھی نہ کبھی. اس لیے کہا جاتا ہے اب عالم کی مجلس میں آئے ہیں تو زبان سنبھال کے, اور ولیوں کی مجلس میں جائے تو دل سنبھال. اس لیے کہ عالم زبان کو کرتا ہے اور ولی دل پر گرفت کرتا ہے, دل کی حالت کو جانتا ہے کہ نہیں. تو کہیں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے, بزرگ, تو بزرگوں سے پاک پڑھتے تھے بغداد شریف میں. تو طلبہ نے آپس میں کہا یار فلاں جگہ بزرگ ہے, پڑھنا تو چلو شاید برکت حاصل کرنے کی, ہے کہ نہیں. اس میں سے 2 طالب علم ذہین تھا, اپنے ذہن پر اپنے دماغ کو بہت ناز مقبول تھا. آپ چلو ان میں چلتے مشکل کے 2-3 سوال, حضرت بہت مشکل بات ہے, پوچھے کہ 2-3 سوال ہے حضرت کیسے جواب دیتے ہیں. آج تو میں انگلی پہ نچاؤں گا اور بولوں, اور سے بات ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں پوچھیں گے, ہم تو برکت حاصل کریں گے. اسے بہت تفصیلی واقعہ بہرحال گئے بزرگ کے پاس. اب جانے سے پہلے ہی سلام کلام بزرگ بیٹھ گئے. تم سوال مت کرنا, تمہارا سوال کیا جواب میں دیتا ہوں. اچھا ہاں, سوال کیا میں جواب دیتا ہوں, تمہارا سوال یہ ہے, تمہارا جواب اس کا جواب یہ. غوث پاک تو آپ نے شاباشی دی اور کہا کہ تم برکت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, ایک تو تم ولیوں کے تابعدار بنو گے, سبحان اللہ, پوری دنیا میں تمہارا نام ہوگا, اور جو برا ارادہ لے کر آئے گا دنیا نے اس کا انجام دیکھا. آپ کتابوں پڑھیے گا, یہ ایک بات ہے. ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کہیں بھی یہ حاصل کریں, چاہے اپنے چھوٹے سے یا بڑے سے ان کی بارگاہ کا معتبر ہے. اگرچہ آپ کو بات معلوم ہے, جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں اگرچہ آپ کو معلوم بھی ہو اور وہ استاد آپ کو بیان کرے تو ایسا بن جائے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم مجھے سن لیے لیکن حضرت کیا بیان کرتے بار بار کی بات کو ہم کو تو پتا یہ نہیں ہے کہ نہیں. اللہ اس رسول پر چھوڑ گئے. دوسری بات, حضور غوث پاک پڑھ رہے تھے تو ہر دور میں کسی نہ کسی کی چاندنی رہتی ہے, چمکتا ہے, دور ہوتا ہے کسی کا بھائی, ہے کہ نہیں. غوث پاک میں غوث پاک کا دور, اعلیٰ خواجہ غریب نواز کے دور میں خواجہ غریب نواز کا دور, اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کا دور, حضور تاج الشریعہ کے دور میں تاج الشریعہ کا دور, اور یہ بھی کس کا دور ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا. حضرت آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کس کا دور ہے, سب کرتا ہے میرے دور, دوڑتے ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ بات ہو گئی. تو حضور غوث پاک جب جامع نظامیہ بغداد شریف میں پڑھ رہے تھے, مدرسہ کا نام جامع نظامیہ بغداد شریف میں پڑھ رہے تھے, تو اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا عزیز. اب کہاں اس مجلس میں جلدی آپ کام کی بات بیان کر رہا ہوں میں. اس زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت محمد کاکیس. کیا نام ہے؟ کاکیس. کاکیس رحمت اللہ علیہ. وہ بڑے بزرگ تھے, یہ اس وقت بغداد کی قطب تھے. کیا تھے؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ 70 بادشاہ ان کے مرید تھے. کتنے بادشاہ؟ 70 بادشاہ. اور بھی طرح ہماری تقریر ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں ان کی بھی تقریر ہوتی تھی, لوگوں کو سمجھاتے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے, 70 بادشاہ ان کے مرید تھے. اس دور میں اگر کوئی آدمی اگر پردھان منتری کسی پیر کا مرید ہو جائے تو پیر صاحب تو پردھان منتری کی جائیداد نہیں ہوتی, پیر صاحب کی جائیداد ہو جاتی ہے کہ پردھان منتری صاحب ہمارے مرید ہو گئے. اور 70 بادشاہ ان کے مرید تھے. کتنے بڑی شخصیت تھی, ہے کہ نہیں. ان کی
پھر وہی ہوا مدرسے میں لڑکوں نے کہا چلو آپ ان سے برکت حاصل کرنی ہے. کن سے؟ کن سے؟ حضرت محمد زور سے بولیے کن سے؟ حضرت محمد کاکیس سے. چلو گئے. اب اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں, لیکن حضرت محمد کاکیس کی آواز بھی بلند تھی جو اور لوگ دور سنتے تھے اور ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی. حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کا دور ہے. ابھی پورے شام پر بھی کوئی جگہ نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے ہیں مجلس میں. کہاں پہنچے ہیں؟ مجلس کے اندر نہیں, مجلس کے قریب جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا, جہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی. جیسے وہ سپاہ اس کے قریب پہنچے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے جھڑ میں, اپنے ساتھیوں کی جماعت میں, اپنے ساتھیوں کے جلوں میں حضرت محمد کاکیس کی نظر پڑ گئی. آ رہا ہے کون آ رہا ہے؟ اپنے دکھی مریدوں کو حضرت سے کہا وہ جو لڑکا ہے نا لڑکا اس کو آنے بنتے اس کو وہی لوگ باہر مری سے کر دو اس کو. وہ سے پاک مرید اٹھے ہم تاکہ سے اور وہ سے پاک مجلس سے باہر کر دیا. اب بتائیے کہ گانا کی مجلس تھی نہیں, کوئی ماتم کی مجلس تھی نہیں, کوئی فلم کی مجلس تھی نہیں, کوئی خراب کام تھا وہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا. اور حضور غوث سے پاک اچھا ارادہ لے کر تو گئے تھے, برکتی حاصل کرنے کے لیے تو گئے تھے, اچھی نیت لے کر تو گئے تھے. اور چاہنا حضرت محمد کاکیس غوث پاک کو جانتے تھے نہ غوث پاک محمد کاکیس کو جانتے تھے, لیکن حضرت محمد کاکیس کی نظر پڑی غوث پاک پر تو حضرت محمد کاکیس نے اپنے مریدوں سے حضور غوث پاک کو مجلس سے باہر نکلوا دیا. ہے کسی کو نکلوانے کی مقابلے نکلوائیے گا. آپ کسی کافر کو نہیں نکلوا سکتے تو مسلمان کو کیسے نکلوا کے دیکھ لیجیے. بھائی جلسہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, اپنا ہو یا آنا, ممتاز ہو یا آنا, سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ممتاز ہو یا مختار سب کے لیے برابر ہے کہ نہیں؟ اب اگر ہمارے زمانے کے ہم لوگ ہوتے کہتے بھوکا کسی آ گیا, بھوکے کا دیوان کا کار نس پڑ گیا, ٹوٹ گیا ہے, ہم اس کی تقریر سننے آئے ہیں, پہلے سننے دار ایک سے کتاب پی ڈی ایف میں ہوا ہے, ہم اس میں جا کے پڑھ لیں گے. اب بدھی کی تقریر سنیں گے, ارے نہیں یہاں نہیں سنیں گے, یوٹیوب کی تو سن ہی نہیں, ہم وہ ذریعہ کر دیے. لیکن نہیں ہوا میرے دوست کے بعد آپ کو مجلس سے باہر کیا اور وہ سے بعد دوبارہ آ گیا. اللہ اللہ اکبر کہہ دیجیے, اللہ اکبر. دوبارہ آ گئے. حضرت محمد کا کس نے کہا نکالو پھر مجلس سے باہر کرو. غوث پاک کو دوبارہ باہر کروا دیا. غوث پاک رنجیدہ نہیں ہوئے, غوث پاک پریشان نہیں ہوئے, غوث پاک پر اضطرابی کیفیت طاری نہیں ہوئی. غوث پاک دوبارہ آ گئے, بلکہ تیسری بار آ گئے. دو بار باہر کیا, تیسری بار آ گئے. جب تیسری بار باہر مجلس میں آئے تو حضرت محمد کاکیس کا آپ جذبہ بھی نہیں, اللہ کے ولی تھے وہ ساری بات کو جانتے تھے. مریدوں کو مریدوں اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ, لاؤ میرے پاس. مریدوں نے سوچا تو خیر نہیں اس لڑکے کی, آج تو پھر بیٹھک ہوگی, گوشت بندی ہوگی, اس لیے کہ ہمارے پیر صاحب جن کے 70 بادشاہ مرید ہیں, پیر صاحب نے دو بار باہر کروا دیا, لیکن یہ تیسری بار آ گیا. آج تو خیر نہیں ہے, ان کی خیریت نہیں ہے, ضرور کو سزا دی جائے گی. لیکن دنیا میں کہتی تھی, لیکن یہاں تو کچھ اور ہونے والا تھا, یہاں تو معاملہ تھا برعکس تھا. اب ایسے ہی مریدوں نے حضور غوث پاک جو پڑھنے کے دور حضرت محمد کاکیس کے پاس لے کر آئے. اللہ حضرت کاکیس رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہیں, غوث پاک کو منبر پر بٹھایا, کھڑا کیا. ہزاروں کی مجلس ہے, بادشاہان ہے, بڑے بڑے عمرا ہیں, شعراء ہیں, بغداد کے بڑے بڑے ذیشرف لوگ ہیں. لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا مجلس میں آتا ہے اور باہر کروا دیا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, اور حضرت محمد کاکیس ہے کہ اس نکالے ہوئے
سے لگانے کے بعد انہیں اپنا مسلح دیا، تسبیح دیا اور ڈنڈا دیا اور کہا کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر سنو، ملک سب کا بولتا ہے، ملک مطلب کوٹی، شہرت، دور سب کا ہوتا ہے، ابھی میرا دور ہے، دور سب کا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، سورج روزانہ نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، چاند روزانہ نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اور جتنے بھی ولی آئے ہیں آئے اور ڈوب گئے اور چلے گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اے عبد القادر سنو، میں بشارت دیتا ہوں، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سب کا بولے گا، بول کر چپ ہو جائے گا، لیکن جب تمہارا دور آئے گا، تمہارا وقت آئے گا تو تمہارا بھی مرد بولے گا، لیکن تمہارا مرد چپے گا نہیں، بلکہ تمہارا مردہ قیامت تک بولتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور بہت پاک ہو گئے ہوئے 900 سال کا عرصہ گزر گیا، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی ہمارے سامنے غوث اعظم موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا میرے غوث اعظم، مرد سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، اور اسیر نواسن رہے گا تیرا۔ یہاں پر دو بات میں پوائنٹ کیوں مجھے سے بات کروں، کیوں حضور محمد کاکی خود کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم لوگ یہ سوچ رہے ہو گے ایک وقت ہے کہ باہر کروایا پھر بلا کر سینے سے لگا لیا، اے لوگوں سنو، اور آپ لوگ بھی سنیے، اگر کوئی استاد کبھی آپ کو سزا دے، مرغا بنا دے، ڈانٹ دے، بڑے گھٹے لگا کے برا نہیں ماننا ہے، اس کو دعا سمجھ کر رکھ لینا ہے، وہ دعا کام آئے گی۔ یہ غوث پاک سے ہم سیکھیں، حضرت محمد قاسم سے سیکھیں اس واقعہ سے، یہ واقعی اس کتاب میں بحیرۃ الاسرار میں ہے۔ وہ کیسے حضرت محمد کا کیسے کہتے کہ لوگوں سنو، میں نے جو عبد القادر کو باہر کیا 2 بار 3 بار پھر بلایا، کیوں ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا، اس لیے ایسا کیا کہ لوگوں پوری دنیا کے لوگ اس عبد القادر کو پہچان لو کہ اب اس کے پڑھنے کا وقت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابھی تک تم میں ہوں، میرے بعد اگر کوئی حکم بنے گا کوئی بھی شہزادہ ہوگا، لہذا اس شہزادہ کو کل نہیں ابھی ہی پہچان لو، لہذا میں نے ان کو شہید کرنے کے لیے نہیں نکالا ہے، ان کی تو پہچان کرنے کے لیے نکالا تھا۔ سنو، میں نے ان کو اس لیے بھی نکالا کہ تاکہ ان کا امتحان لے لوں، ان کی آزمائش کر لوں،